बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरी नौजवान नस्ल, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कुरान मजीद की सूरतों के खुलासे और उनके फ़ज़ाइल और उनकी ख्वाब की ताबीर के रेफरेंस से आज सूरत अल-अनआम का खुलासा पेश करूँगा। सूरत अल-अनआम मक्की सूरतों में शुमार होती है, जिसके 20 रुकू और 165 आयात और 12,937 इसमें हर्फ शुमार होते हैं। ये सूरत बेसिकली तो अल-अनआम के रेफरेंस से, मवेशियों के रेफरेंस से, जानवरों के रेफरेंस से, हलाल और हराम के रेफरेंस से बयान की जाती है। ताहम इसमें जो अहम टॉपिक हैं वो मुशरिकाना अकायद की तरदीद है, मुशरिकाना रसूम और रिवाज की तरदीद है, मुशरिकाना जानवरों के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ नज़रियात की हिल्लत व हुर्मत बयान की गई है, और मुशरिकीन के रवैया के मुतल्लिक़ भी जो बायस तकलीफ़ बन रहा होता था। तो इन चीज़ों के मुतल्लिक़ इसके साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका कि जब उन्होंने कहा कि मैं तमाम इन मुशरिकाना बातों से बरी होता हूँ और मैं तो सिर्फ उसी अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तमाम मशरिक़ और मग़रिब का मालिक है। इसी में ही आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये फरमाया गया कि आप रंजीदा ना हुआ करें, ये मुशरिकीन मक्का ये जो दीन के अंदर दाखिल नहीं हो रहे, आपको तकलीफ़ देते हैं, आपको मसाइब देते हैं, इनसे आप रंजीदा ना हुआ करें। और इसी में आपके आला अखलाक के मुतल्लिक़ भी फरमाया गया। तो ये तो बुनियादी जो बातें हैं वो इनका मैंने ज़िक्र किया है। इस सूरत की फजीलत के रेफरेंस से मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ रिवायात जो हैं वो पेश की हैं कि अगर कोई मुसीबत में, सख्त मुसीबत में मुब्तला है तो एक ही महफिल में इस सूरत को 41 दफ़ा पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को कबूल करते हैं। और दूसरा, अगर कोई किसी मकान के ऊपर काबिज़ हो गया है, किसी की चीज़ पे काबिज़ हो गया है, उसके लिए भी ये सूरत जो है अक्सीर का दर्जा रखती है। इसी तरह मवेशियों की बीमारी के मामले में अगर इस सूरत की पहली 3 आयात पढ़कर और गुड़ पर दम करके उन्हें खिलाया जाए तो उनकी बीमारी भी दूर होती है। ख्वाब के मामले में अगर कोई इंसान इसको ख्वाब की सूरत में देखता है तो उसकी दुनिया व आखिरत जो है वो संवरती है और वो एहसान और सखावत में आता है। उसके माल और मवेशी में बरकत होती है। अल्लाह ताला उसके माल के अंदर, उसके मवेशियों के अंदर उसके लिए अल्लाह बरकत नाज़िल करता है। तो इस तरह इस सूरत का ख्वाब में देखना बायसे बरकत है और इस सूरत को पढ़कर
41 دفعہ پڑھ کر ہم تمام مصیبتوں سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ سب کا صورتیں جو تھیں وہ مدنی صورتیں تھیں۔ یہ صورت جو ہے یہ مکی صورت شمار ہوتی ہے۔ اس کا زیادہ تر جو تعلق بنتا ہے وہ عقائد سے اور حلال حرام سے بنتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کو مشرکین مکہ کو کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ کہیں کہ فلاں ٹائم کا ٹائم جو ہے وہ حلال ہے، فلاں نر حلال ہے، فلاں مادہ حرام ہے۔ یہ حلال اور حرام کا حکم صرف اللہ رب العالمین ہی دے سکتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو کسی چیز کو حرام کر دے اور کسی چیز کو حلال کر دے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہیں، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام ہیں۔ ہر وہ چیز جس کو حرام قرار دے دیا گیا اللہ نے بتا دی، اور ہر وہ چیز جس کو حلال قرار دے دیا گیا اللہ نے وضاحت کے ساتھ کلام اللہ کے اندر بتا دیا کہ یہ فارمولہ ہے، جو اللہ کے نام پہ ذبیحہ ہوگا وہ حلال ہوگا، جو اللہ کے نام پہ ذبیحہ نہیں ہوگا وہ حرام ہوگا۔ لہذا کسی بھی شخص کو یہ قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دے اور کسی چیز کو حرام کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ریفرنس سے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کم عمری میں ہی جب دیکھا، اپنی قوم کو دیکھا، اپنے گھر والوں کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں، وہ چاند کی پوجا کرتے ہیں، وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو جب آپ نے ستاروں کو دیکھا تو وہ بجھ گئے، تو آپ نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ جب آپ نے چاند کو دیکھا وہ بجھ گیا تو آپ نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آپ نے سورج کو دیکھا اور وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو اس وقت آپ نے کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، میرا خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ قائم دائم رہنے والا ہے۔ یہی ذکر ہے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ پھر دیکھا سورج کو جب منگاتے ہوئے تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ تو ان سب سے بڑا ہے، لیکن جب بھی وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے پھیر لیا اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ تو یہ واقعہ بھی اللہ رب العالمین نے کلام اللہ کے اندر یہ 80 نمبر آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کے معاملے میں، اور جو انہیں ایذا دیتے تھے مشرکین، ان سے انہیں کہا فرمایا گیا کہ آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ ذکر بھی آخری آیات میں اللہ رب العالمین کے کلام اللہ میں اس طرح ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ فرمائیے بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے، نہیں کوئی شریک اس کا، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے
کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نزول ہوئی، اور ہر ایمان والے کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، کسی لات منات بت کے لیے نہیں ہے۔ صریحاً مشرکانہ جو حرکات تھی، مشرکانہ جو بت تھے، ان کے متعلق صریحاً یہ بتا دیا کہ ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، انسان کا جینا، انسان کا مرنا، وہ سارا کا سارا اس کی قربانی، اس کی ہر نیکی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اگر کوئی شریک کرے گا تو پھر وہ شراکت ہو جائے گی، جسے اللہ رب العالمین کبھی نہیں برداشت کرتے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو واضح یہ پیغام دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔